ایشیا ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے والے ہیں مسلمانوں کی سمسیائیں، ان کا حل، اس موضوع پر۔ اس سے قبل ہم کئی ہفتوں سے پچھلے اس موضوع پر بات کر رہے ہیں اور مختلف گروپ کے لوگوں سے ہم نے بات کی ہے۔ پہلے صحافیوں کے ساتھ ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کی، پھر وکلاء کے ساتھ کی، اور علماء اکرام کے ساتھ بھی ہم اسی موضوع پر بات کر چکے ہیں۔ آئیے آج ہمارے ساتھ جو پینلسٹ جڑے ہیں ان میں ڈاکٹر بازغہ تبسم صاحبہ ہیں جو علی گڑھ سے تعلق رکھتی ہیں، ڈاکٹر نیلم غزالہ صاحبہ ہیں جو کلکتہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج ہم ان سے بھی یہی سوال کریں گے کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ڈاکٹر بازغہ تبسم صاحبہ آپ سے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مسلمانوں کے اصل مسائل کیا ہیں؟ مسلمانوں کے اصل مسائل دو طرح کے ہیں جس سے ملت دو چار نظر آتی ہے، جس میں حکومت ملوث ہے اور دوسرے جو ہے وہ ہمارے داخلی معاشرتی مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلے میں حکومت کے متعلق بتاؤں گی کہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کی حفاظت یعنی وجودی بقا کا ہے۔ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ملی تشخص کو خطرہ لاحق ہے۔ ان مسائل کی تاریخ ہو کے پرانی ہے لیکن گزشتہ 15 سال سے اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ برسر اقتدار گروہ مسلمانوں کو نفسیاتی اعتبار سے اس پوزیشن میں لانا چاہتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر میدان میں بڑے بڑے خواب دیکھنا چھوڑ دیں اور چھوٹے چھوٹے بن کے رہیں۔ لو جہاد سے لے کر ارتداد تک موب لنچنگ، مسلمانوں کے ملی شعائر، تاریخی عمارات، مساجد، مدارس، شریعت پر در اندازی، تعلیمی اور حکومتی اداروں میں ڈسکریمنیشن، انصاف اور عدل کا مسلمانوں کے تئیں صدموری۔ تو دوسری بات جو ہے، دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ہے ملت کے داخلی معاشرتی مسائل۔ دین کے ڈائنامک تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہماری اخلاقی حالت بہت تیزی سے گر رہی ہے۔ دینی مدارس محض معلومات فراہم کرتے ہیں، کوئی موٹیویشن نہیں دیتے۔ مدارس کے موجودہ نصاب میں کریٹیو پوٹینشیل کو انفولڈ نہیں کرتا۔ دوسری طرف جدید تعلیم کی کمی کی بنا پر ہم irrelevant ہوتے جا رہے ہیں۔ احساس کمتری، مروبیت، خود اعتمادی کی کمی بڑھتی جا رہی ہے۔ مسئلے کی افتراق کی بنا پر یکساں سوچ موجود نہیں ہے۔ معاشی ترقی کو دینی عمل نہیں سمجھا جاتا۔ صحت کے بارے میں علمی نہیں بلکہ روایتی رویہ غالب ہے۔ مسلم خواتین میں سیاسی شعور کی کمی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گی بالکل ناپید ہے۔ اصلاحی معاشرے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کی ساری صلاحیتیں خانگی اور خواہشات کے حصول تک محدود ہیں۔ مسلم عورت کی پسماندگی کی وجہ سیلف ریلائزیشن کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے عصری چیلنجز کو سمجھنے اور کوئی بڑا ویژن ڈیولپ کرنے سے قاصر ہیں، اور اسی بنا پر اولاد کی تربیت بھی صحیح خطوط پر نہیں ہو پا رہی ہے، اور ہماری نیو جنریشن جو ہے اس کا شکار ہو رہی ہے۔ جی، تو یہی سوال ڈاکٹر نیلم غزالہ صاحبہ آپ سے، آپ کی نظر میں مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، مسلمانوں کے مسائل جو ہیں تو مسائل کا تو ایک انبار ہے، ظاہر سی بات ہے۔ ہماری جو حالت، جو پوزیشن ہے انڈیا میں، لیکن میں نے غور کیا تو میں نے 4 حصوں تقسیم کی۔ جی، پہلے جو ہے وہ تعلیمی مسائل، دوسرا تہذیبی مسائل، تیسرا معاشی مسائل، اور چوتھا سیاسی مسائل۔ تو اگر اس طرح سے ہم لوگ ان کو 4 گروپ میں بانٹ لیتے ہیں تو مسائل کو سمجھنے میں اور اس کو آپریشن کرنے میں اور حل آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ میں نے اسی انداز میں اس پہ غور کیا ہے کہ میں نے مسائل کو جی، آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے؟ جی جی جی، اب آ رہی ہے۔ جی جی، فرمائیے فرمائیے۔ 4 حصوں میں کہیں اور سے آواز آ رہی۔ مسائل کو اچھے سے سمجھ سکیں، انالیسس کر سکیں اور اس کے سالو کرنے کے لیے کوئی حل نکال سکیں۔ تو 4 حصوں میں نے تقسیم کیا۔ تعلیمی مسائل، مختصراً ہی بولنا ہے، شاید وقت بہت کم ہے۔ تو تعلیم کا جو ہمارا پرسنٹیج ہے، یہ سب کو معلوم ہے، سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے، اس کے بعد سے ہر محفل میں ہم یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم تعلیم میں بہت پیچھے ہیں اور ہم گزٹڈ رینک کے آفیسر میں ہمارا اتنا پرسنٹیج ہے۔
ग्रेजुएशन में हमारा इतना परसेंटेज है और यूपीएससी में हमारा इतना परसेंटेज है, मीन्स बहुत ज्यादा कम है परसेंटेज में, जो कि सिर्फ एक तादाद है। साहिबा, मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि हमें फोकस करना है उन अहम मसाइल पर जो सबके मसाइल हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि हमारा मसला क्या है, और उस पर हम अगर फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तालीम के बारे में सब जानते हैं, उस पर बात मत कीजिए। तालीम का मसला जो है सबका मसला है, लेकिन जो असल मसला है वो क्या है, उस पर बात कीजिए। दूसरी बात जो है मैंने सोचा है, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि तहजीबी मसाइल क्या है कि हमारी एक तहजीब है, हमारा एक कल्चर है, बीइंग अ मुस्लिम, तो हम अपने कल्चर को बरकरार नहीं रख पा रहे। ये बहुत बड़ा मसला है, और ये डायरेक्ट रिलेटेड है एजुकेशन से। जो लोग हायर एजुकेशन में चले जा रहे हैं, खास करके औरतें, लड़कियां या लड़के भी जो भी हैं, तो वो फिर अपनी तहजीब को, अपने कल्चर को बिल्कुल फरामोश कर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। हमें अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना, बीइंग अ मुस्लिम। अगर हम अपनी आइडेंटिटी को खो दें, अगर अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दें, हम फरामोश कर दें, तो फिर क्या फर्क पड़ता है हम मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम, में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सवाल है कि मुसलमानों के, हिंदुस्तानी मुसलमानों के क्या मसाइल, तो मुसलमान को मुसलमान रहना होगा। इसके लिए हमारा कल्चर, हमारी तहजीब जो एक है, जो थोड़ी सी डिफरेंट है हमारे दूसरे मुल्क के भाइयों से, उसको बरकरार रखना जरूरी है। ये हमारा बहुत बड़ा मसला है कि हम अपने कल्चर को फरामोश करते हैं। जी, इसमें हमें इतदाल की जरूरत है। अच्छा, बाकी बातें बाद में आएंगी। तीसरा मसला हमारा है माशी। जो गरीब है वो गरीब से गरीब तक जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तक होता जा रहा है। तो इसके हल के लिए शायद दूसरे राउंड में आप सवाल करेंगे। माशी मसला हमारा बहुत ज्यादा है। मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, वहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। ऐसी परेशान हाली है मतलब गार्जियन के पास कि फीस देना और यूनिफॉर्म बनाना और बुक्स लेना उनके लिए इतना मसला अजीम है। तो ऐसी कौम जिसके पास फीस नहीं है, किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वो कौम क्या तरक्की करेगी? ये बहुत बड़ा मसला है। बहुत कम परसेंटेज हमारे यहाँ, हमारे मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम्स में है जिनके पास आला तालीम हासिल करने के लिए रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, सहूलियात हैं। मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट, एंड इतने ज्यादा गरीब हैं कि उनके पास सही तालीम हासिल करने के लिए जराए नहीं है। ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। इसको कैसे कोप करेंगे, दूसरे राउंड में हमसे सवाल करेंगे। अच्छा, चौथा जो मसला है, मैंने जो चौथी कैटेगरी हमारी है, जो मोहतरमा बाज़रा तबस्सुम साहिबा ने भी बताया, सियासी मसाइल। कोई भी सियासत का कोई शऊर ही नहीं है। उन्होंने, बाज़रा आपा ने बताया कि मुस्लिम खातीन में सियासत का शऊर नहीं है। मैं उसमें ये इजाफा करूंगी कि मुस्लिम मर्द में भी सियासत का शऊर है। ऑन द होल ये कम्युनिटी जो है लैक करती है कि इनके पास कोई पॉलिटिकल सेंस नहीं। कब किसको वोट देना है, कहाँ हमारा वोट बट रहा है, कौन पार्टी हमारे मुसलमानों के फेवर में है, कौन पार्टी मुसलमानों की तकलीफ को समझती है, कौन पार्टी मुसलमानों को तबाह करना चाहती है, ये सारी चीजें, इन सब चीजों से हम बिल्कुल परे हैं। बस कहीं कुछ हुआ, झंडा लेके निकल गए, कहीं कुछ हुआ, सड़कों पे चिल्लाने लगे, थोड़ा सा हंगामा कर लिया, हमारा काम हो गया। सियासी शऊर भी लैक हमारे पास नहीं है, और ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। जब तक हम अपने अंदर सियासी बेदार नहीं करेंगे, तो एक मुस्तकिल माइनॉरिटी की हैसियत से भी हम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। ये चार मसाइल। देखिए, हमने जो इसका फॉर्मेट रखा था वो ये था कि पहले हिस्से में मसाइल को आइडेंटिफाई करें, और दूसरे हिस्से में उसके हल पर बात करें, और तीसरे हिस्से में उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए इस पर बात करें। इसमें हमने वो चीज़ें तमाम रखने की कोशिश की है कि जो अहले वतन के मसाइल हैं और जो मुसलमानों के मसाइल हैं। मुसलमानों के मसाइल अहले वतन के मसाइल से अलग भी हो सकते हैं और वो सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जो जनरल मसाइल हैं हम उन पर बात न करके अगर स्पेसिफिक मसाइल पे बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हम नतीजे तक जल्दी पहुंच सकते हैं। तो डॉक्टर बाज़रा तबस्सुम साहिबा, आपकी नज़र में जो मसाइल अभी आए हैं उसका हल क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात मान लेना चाहिए
کہ ان حالات میں ہمیں حکومتی سپورٹ نہیں حاصل ہوگی اور اس سلسلے میں دستوری اور قانونی تحفظات بھی کسی کام نہیں آئیں گی. چنانچہ ہمیں خود ہی اقدامات اور منصوبہ بندی کرنا ہوگی. چنانچہ زکوٰۃ اور صدقات کے استعمال کو ترجیحات دینا ہے. دین کا وہ تصور سامنے لانا چاہیے جس کے مطابق اچھی صحت، اچھی تعلیم، مضبوط معیشت کا حصول دنیاوی نہیں بلکہ دینی عمل بن جائے. اس سلسلے میں مدارس اور دینی جماعتوں کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایسے لٹریچر کی تدوین ہو جو ان اصلی تقاضوں اور بے خدا تہذیب کے کھوکھلے پن کو اجاگر کر سکے. دینی سرگرمیوں کے ذریعے اخلاقی حالت سدھارنے اور مسلکی اختلافات میں قوت برداشت کا اظہار یعنی احتجاجی سیاست سے بچنے کی تلقین کی جائے. ان کے لیے جمعہ کے خطبات، اصلاحی پمفلٹ کی تقسیم انتہائی مؤثر ذریعہ ہے. سوشل میڈیا کے ذریعہ بنایا جا سکتا ہے جس میں ہم بہت پیچھے ہیں. خواتین کے اصلاحی کاموں میں شامل کیا جائے. خاص طور سے میں یہاں پر زور دوں گی کہ انہیں مواقع فراہم کیا جائے. سیاسی شعور کی بیداری، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ملت سے مربوط رہنے کی تربیت خواتین کو دی جائے. خط اصلاح سے نیچے رہنے والے خاندان کے بچوں کے لیے قدیم طرز کے گھریلو مدرسے قائم کیے جائیں جو قرآن کریم، اردو، تاریخ، حساب، عام معلومات اور ہائیجین کی بنیادی تعلیم کا انتظام کر سکے. ایسے تجارتی اداروں کا قیام جو ہمارے بیکار نوجوانوں کو ٹرین کر کے انہیں روزگار فراہم کر سکے، کیونکہ نوکریاں بالکل نہیں ہیں، اسے ہمیں پیدا کرنا پڑے گا. ذاتی مفادات کو چھوڑ کر ہمیں مضبوط قیادت کو متفقہ طور پر ابھارنا ہوگا. بیکاری ایک بہت بڑی لعنت ہمارے ساتھ ہے. مسلم مرد ہو یا عورت لہو و لعب میں مبتلا ہیں. چھوٹے چھوٹے کورسز اور ووکیشنل پروگرامز جو کاروباری انداز سے نہیں بلکہ پروفیشنلی نہیں بلکہ اخلاص اور خدمت کے جذبے سے ہو، بڑے پیمانے پر ہر چھوٹے بڑے شہر میں ان کا جال بچھانے کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ ایسے حل ہیں جو کہ ہم فوراً اس کو بیان کر سکتے ہیں اور ایڈاپٹ کر سکتے ہیں. باقی تو منصوبہ بندی بہت لمبی چوڑی بھی ہو سکتی ہے اس سلسلے میں. اس کا نہ تو یہاں وقت ہے اور نہ یہاں پر ضرورت ہے بتانے کی. جب یہ کام ہوگا اس وقت ہم سب بیٹھ کے اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں. دیکھیے، ایک چیز جو آپ نے فرمائی مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ موجودہ حکومت ہماری اس میں کوئی معاونت نہیں کرے گی. اور اس کی اس لیے میرا اس بات سے اتفاق نہیں ہے کیونکہ ہم ٹیکس پیئر ہیں. ہندوستان کے قانون کے مطابق ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ کے پاس جو بھی پیسہ آتا ہے وہ پبلک کا پیسہ ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی پیسہ نہیں ہوتا. اور وہ ایک کانسٹیٹیوشن سے بندھی ہے. جب تک کانسٹیٹیوشن موجود ہے ہمیں اس بات کی توقع رکھنی چاہیے کہ حکومت اس کے مطابق کام کرے گی. یہ الگ بات ہے کہ کئی چیزوں میں صرف نظر کر سکتی ہے حکومت، اس کی پریورٹیز الگ ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے بھی برابر کوشش کرتے رہنا چاہیے. میرا ایسا ماننا ہے. آپ کی اپنی رائے ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے تحفظات جی ان کو دھیان میں رکھ کر ہماری اسٹڈی یہ ہے کہ دستوری اور قانونی تحفظات نے ہمارے ملی مسائل کو حل کرنے میں کوئی رول ادا نہیں کیا ہے بلکہ اس میں اور مشکلات کو بڑھایا ہے. وہ بات صحیح تو ہے. اس وجہ سے میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں خود اس کی اقدام کرنا چاہیے، خود منصوبہ جی ہمیں خود ضرور حکومت کے سہارے نہیں بیٹھا جا سکتا. بالکل. تو ہمیں خود بھی کرنا چاہیے اور حکومت سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی ہماری طرف توجہ دے، ہمارے مسائل پر دھیان دے. تو نیلم غزالہ صاحبہ، آپ سے اب اسی موضوع کو جان لیتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. دیکھیے، اس کا حل یہ ہے کہ جو میری چھوٹی سمجھ میں بات آتی ہے اور میں ہمیشہ غور بھی کرتی رہتی ہوں اور اس پہ جس حد تک ہو سکتا ہے کوشش بھی کرتی ہوں کہ ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور یہ ہر لیول پہ سمجھنا. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم اگر اچھے ہیں، لیکن ہمارا ایک بڑا طبقہ جو ہے جو شعور نہیں رکھتا، وہ نہیں سوچتا. تو جو باشعور حضرات ہماری ملت کے ہیں وہ آل اوور انڈیا، وہ شہر ہو، گاؤں ہو، دیہات ہو، ہر جگہ کچھ نہ کچھ باشعور لوگ ہوتے ہیں. جو باشعور ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ مسائل کو پن پوائنٹ کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. ہم اگر صرف دوسروں کو کہتے رہیں گے ارے ایسا ہے ویسا ہے، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، تو ہمارا کام ہونے والا نہیں. اور میں یہ ڈاکٹر مظفر غزالی صاحب کی بات سے میں متفق ہوں. سرکار جتنا بھی ہمارا تعاون نہیں کرے لیکن اس کو کرنا ہوگا، وہ مجبور ہے کرنے کو.
बिकॉज हम लोग टैक्स पेयर हैं। एक छोटी सी बात मैं ये बता दूं कि बीइंग अ प्रिंसिपल मैं देखती हूँ कि कितने तरह के स्कॉलरशिप्स और कितने तरह के प्रोजेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं, जारी किए हैं, वो हमारी मिल्लत के बच्चों, हमारी मिल्लत के गार्जियन, हमारी मिल्लत के नौजवानों तक पहुंचता ही नहीं, खबर नहीं पहुंचती। फिलहाल कुछ एनजीओ ने उस पर काम करना शुरू किया है, लेकिन कहाँ शुरू किया? शहरों में, गाँव और देहातों में काम नहीं हो रहा है। तो ये मुस्लिम्स, यंग मुस्लिम बॉयज एंड गर्ल्स एंड पेरेंट्स को मालूम नहीं है कि क्या क्या सरकार ने क्या क्या चीजें बनाई हैं, क्या क्या पॉलिसी निकाली है पढ़ने के लिए बच्चों को। सिर्फ हम एजुकेशन की बात करते हैं, मेरा इससे तो यहाँ पे सरकार की क्या कमजोरी है? बहुत इस्तकबाल है डॉक्टर हलीमा सादिया साहिबा आपका हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और अभी नीलम गजाला साहिबा बात कर रही हैं, जो मसाइल इससे पहले आए हैं उन पर हल के ताल्लुक से। तो मैं आपके पास आऊंगा नीलम साहिबा की बात मुकम्मल होने के बाद इंशाल्लाह। जी जी, आप जारी रखिए। तो जो सरकार जो हमारे दे रही है बेनिफिट, उसको भी हम जानते नहीं है और उसको हम हासिल नहीं कर सकते। ये हमारी उम्मत का हाल है। तो जरूरत इस बात की भी है कि जो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको एक एक फर्द तक पहुंचाया जाए। और तालीम का जहाँ मामला है कि तालीम की कमी है और बहुत सारे स्कूल खुल रहे हैं हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में और इस्लामिक स्कूल के नाम पे खुल रहे हैं, लेकिन उसमें भी जाके देखिए तो इस्लाम सिर्फ नाम भर का ही है। हम जब तक अपनी आइडेंटिटी को नहीं सेव करेंगे, आइडेंटिटी को अपने बरकरार नहीं रखेंगे, तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारी तरक्की किसी काम की। इसलिए ये सवाल ही हमारा है, जो डिबेट का आज के डिस्कशन का उन्वान ही है कि मुस्लिम्स के मसाइल, हिंदुस्तानी मुसलमान के मसाइल। तो इसलिए हर बात में जो चारों मसले हमने पेश किए उसमें मैं ये चीज को हमेशा प्रायोरिटी दूंगी कि हमें अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है। आइडेंटिटी को लूज करने के बाद कोई तरक्की नहीं। अच्छा, जो सियासी मसाइल हमारे हैं, तो सियासी मसाइल के लिए हमें लीडरशिप चाहिए। हर वक्त हम शिकायत करते रहते हैं लीडरशिप का फुकदान है, लीडरशिप का फुकदान है, लेकिन अगर कोई लीडर आता है तो फिर उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट भी नहीं करते। हम टुकड़े टुकड़े में बटे, हम खाने खाने में बटे हुए। तो यहाँ पे फिर और दीनी मसला जो है, दीनी बातें, दीनी भी फिरके इतने ज्यादा हैं, हर आदमी अपने मतलब को प्रमोट करने की कोशिश करता है। ये दो चीजों में जो तसादुम है, दीनी मसलक का जो तसादुम है और सियासी पार्टियों का जो तसादुम है, ये दोनों चीजें कहीं हमारे मिल्लत को तरक्की नहीं होने देती। तो जरूरत इस बात की, जैसे जो इंडिया लेवल की जो तंजीम है, जैसे मुस्लिम मजलिस मशावरत है, एक मोमिन बनी है, MOUMIN, मुसलमानों के मिली मसाइल को देखने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए। तो जो बड़े लेवल की जो तंजीमें हैं, हाई लेवल की, वो तंजीमें और उसमें जो जो हमारे मेंबर्स हैं उस पर गौर करें और गौर करके एक लायामल तैयार करें और तैयार करके उसको हर शहर, हर जिला, हर गांव, हर मोहल्ले तक पहुंचाएं। जी, और इसको पहुंचाने का सबसे यहाँ पर एक इंटरवेंशन मेरा इंटरवेंशन ये है कि पूरे मुल्क के लिए एक हिकमत अमली नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा मुल्क बहुत ही डिफरेंट टाइप के कल्चर, इलाके और अलग अलग तरह की चीज़ें हैं पूरे मुल्क में। तो मेरा ख्याल ये है कि यूनिवर्सल कोई एक मसला ज़रूर होगा, लेकिन ज़्यादा मसले लोकल सतह के होंगे, है ना, इलाकाई होंगे। तो इलाकाई सतह पर अगर लोग तैयार हों तो मुझे लगता है कि चीज़ें ज़्यादा आसानी से रिजॉल्व हो सकती हैं। इलाकाई सतह पर भी तैयार होने के लिए, इलाकाई सतह पर प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए, समझने के लिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नेटवर्क बन सकता है जो पूरे मरकज से जुड़ा हुआ हो। एक नेटवर्क बन सकता है मरकज से जुड़ा हो, और वहां पे बैठ के यहाँ के नुमाइंदे जाएं, इलाकाई सतह के नुमाइंदे वहां जाएं और वहां बैठ के सोचे, तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन कोई डिसीजन लिया जा सकता है। असल हमारा मुद्दा है कि मुसलमानों की तरक्की, यही है ना, मसाइल हल होंगे तो तरक्की होगी, जाहिर सी बात है। जी, तो मैं डॉक्टर जी हलीमा साहिबा के पास आऊँगा और आपसे जान लेते हैं कि उनकी नज़र में मुसलमानों के असल मसाइल क्या हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम।
بہت بہت شکریہ آپ کا مظفر حسین غزالی صاحب کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھ سکوں اور آپ کے حوالے سے میں اپنے بھائی بہنوں کو بتا سکوں اپنے دل کی بات کہ ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ میری نظر میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اعتدال نہیں ہے، ہم غلو کا شکار ہو گئے ہیں، اور غلو کا شکار ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں دو طبقے بن گئے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو اس قدر مذہب میں غلو کر گیا ہے کہ وہ مذہب کی اصل روح سے پرے مذہب کے جو رسومات ہیں اس میں اس طرح منہمک ہو گئے ہیں کہ انہیں پھر دنیا میں کیا چل رہا ہے، دنیا میں کس طرح قومیں ترقی کرتی ہیں، کیسے آگے بڑھتی ہیں، اس سے وہ بے سروکار ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ ایسا ہے جو دنیاوی معاملات میں اتنا منہمک ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ذہنوں میں یہ بسا رکھا ہے کہ اگر ہم دین کو ایک ہاتھ میں لے کے چلیں گے تو دنیا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، چنانچہ انہوں نے دین کو کہیں پرے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس افراط اور تفرید کے ماحول میں جہاں آج ہم سانس لے رہے ہیں وہاں ہمارا دم گھٹتا ہے کہ ہم کس گروپ کو جوائن کریں۔ ہمارا مطلب ہماری نوجوان نسل کا خاص طور سے وہ اگر مذہبی گروپ کے حوالے کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ غلو ان کو نظر آتا ہے۔ وہاں پھر ایسا ہوتا ہے کہ انہیں دنیا داری کی کوئی بھی اسکل نہیں سکھائی جاتی، کوئی بھی مہارت نہیں سکھائی جاتی ہے، اور اگر وہ دین کو چھوڑ کر دنیاوی گروپ کو جوائن کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دین دنیا دونوں میں بے چین اور مضطرب نظر آتے ہیں۔ تو اس غلو کا کوئی نہ کوئی ہمیں حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ افراط تفرید سے باہر نکل کے ہم ان ممالک کو دیکھیں جو مذہب اسلام کے پیروکار ہیں، جو مذہب اسلام کو نہ صرف یہ کہ اپنے معاشرتی طور پہ بلکہ جنہوں نے سیاسی طور پہ بھی اپنایا ہے، وہاں پہ ان کے معاشرے میں کس طرح سے دین اور دنیا دونوں میں اعتدال قائم کر کے ایک بہت ہی منظم نظام قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ میری نظر میں یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حالانکہ قرآن میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لیکن معاف کیجئے گا آج ہم میں سے ہر کوئی مایوسی کا شکار ہے۔ تو جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں، جو وسائل ہیں، ہم جن کا استعمال کر بھی سکتے ہیں یا جن کو استعمال کر کے ہم 2-4 قدم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم مایوسی کا شکار ہو کر کے ان کو بھی نظر انداز کر کے اور صرف اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم بیچارے مفلس لاچار مجبور، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں اس دنیا میں، ہم تو صرف مجبور اور محکوم ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو اس مایوسی کی کیفیت سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس مایوسی کی کیفیت سے نکل سکیں گے تو پھر ہماری معاشرتی سب سے پہلے ہمارے اندر معاشرے میں سدھار آئے گی۔ ہمارے جو بڑے مسائل ہیں جیسے شادی بیاہ کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، لین دین کے مسائل ہیں، تعلقات کے مسائل ہیں، بندوں سے بندوں کے تعلقات کے مسائل، خدا سے بندوں کے تعلقات کے مسائل ہیں، یہ سب اسی وقت صحیح ہو سکتے ہیں جب ایک انسان صحیح کرنے کے لیے مثبت سوچ رکھتا ہو، جب ایک انسان اس بات کے لیے تیار ہو کہ جی ہاں میں بدلنے کے لیے تیار ہوں، میں مایوسی کی کیفیت سے نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اسی طرح سے ہمارے معاشی مسائل بھی جب ہی حل ہوں گے جب ہم ایک مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ مجھے اپنی صورتحال کو بدلنا ہے اور میں ہی بدل سکتی ہوں، میں ہی بدل سکتا ہوں، کوئی اور آفاق سے کوئی ہمارے پاس فرشتے نہیں آئیں گے ہماری حالت کو بدلنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں مایوسی کی کیفیت کو چھوڑ کے مثبت سوچ اپنانے کی ضرورت ہے، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر حلیمہ صاحبہ، میری نظر میں یہ تھا کہ جب ہم آپ لوگوں سے بات کریں گے تو یہ بات بھی ضرور آئے گی کہ مسلم سماج میں خواتین کی الگ سے کوئی ایسی پہچان نہیں ہے، ان کی کوئی تنظیم نہیں ہے، ان کو وہ ایکسپوزر نہیں ملتا ہے جو سماج میں ملنا چاہیے، ان کی رائے کو سماج میں وہ اہمیت حاصل نہیں ہو پاتی جو ہونی چاہیے۔ آپ مسلم سماج کا آدھا حصہ ہیں اور آپ اپنی کوئی بھی سوسائٹی کی بات نہ کریں تو یہ میرے لیے تھوڑی مایوسی کی بات ہے۔ آپ کو اپنے اس بارے میں بھی ضرور کوئی غور کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے درمیان خواتین کی وہ سوسائٹی نہیں بن پائی جو سوسائٹی اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی یا صحابہ اکرام کے زمانے میں تھی اور بعد میں تھی۔ تو ہمارے درمیان خواتین کو وہ چیز حاصل نہیں ہے۔ اگر آج ہم آدھی سیٹیں ہندوستان کی پارلیمنٹ کی خواتین کے لیے اگر ریزرو ہو جائیں تو ہمیں علاقے میں ڈھونڈنے سے بھی ایسی خواتین نہیں ملیں گی جو اس سطح پر اپنی
موجودگی درج کرا سکیں. تو یہ کمی میں محسوس کرتا ہوں بہت شدت سے. اسی کے ساتھ میں چلتا ہوں ڈاکٹر بازدہ تبسم صاحبہ کے پاس, اور وہ اس بارے میں کیا سوچتی ہیں, ذرا میں ان کی رائے جان لینا چاہتا ہوں. جی, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کوئی سوسائٹی نہیں بن پائی یا کوئی ایسی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں سامنے آیا, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے سوسائٹی بنتی ہے پہلے اس کی حیثیت اور اس کے مقام کو متعین کرنے سے. تو ہمارا المیہ میں کہوں گی یہ ہے مسلم سماج کا کہ ابھی تک ہم نے خواتین کو وہ تشخص نہیں دیا ہے, وہ ریلائزیشن ہم ان کو نہیں دے پائے, یا وہ خود نہیں لے پائی ہے, اس کے اندر کی وہ خود ہی جاگ نہیں پائی ہے ابھی کہ وہ ایک سوسائٹی کی حیثیت سے اپنے آپ کو متعین کر سکے یا اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک عورت کو ہم کس طریقے سے جو ہے امپاور کر سکتے ہیں ذہنی اور فکری لحاظ سے. میں وہ بات نہیں کر رہی ہوں کہ وہ ٹکے کے پیسوں کے لیے ہم اس کو امپاورمنٹ کا نام دیں, اور نہ میں آپ سے توقع کرتی ہوں کہ آپ اس کو اس طریقے سے لیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ امپاورمنٹ جو ہے وہ پورا آن دی ہول ہونا چاہیے, اس کو اپنا ریلائزیشن ملے, اس کو اپنی خودی, اپنا مقام, اپنے, اور یہ جو ہے لینے سے بھی ہوگا, یعنی وہ پہلے اس کو سوچے اور حاصل کرنے کی کوشش کرے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ دینے والوں پر بھی مبنی ہے جس کے کہ ایک آپ اس کے نمائندے ہیں. تو یعنی میں صنف مخالف کی بات کر رہی ہوں. تو جو ضرورت ہے کہ عورت کو جو ہے اس کا مقام دیا جائے, اس کی حیثیت دی جائے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سماج کے اندر وہ خرابی نہیں آئی ہے, وہ ٹکراؤ نہیں آیا ہے جس سے مغرب آج دو چار ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ ٹکراؤ شروع ہو جائے ہمیں چاہیے کہ ہم عورت کو اس کا اپنا مقام عطا کریں. جی, سیلف کانفیڈنس کی بھی کمی ہے, اور وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ سول سوسائٹی خواتین کا حصہ داری نہ ہو. تو جی, اسی بارے میں اس کو مواقع نیلم دیے وغیرہ جائیں, صاحبہ اس کو کی بھی رائے مواقع جان نہیں لیتے دیے ہیں. جاتے. جی, اس کو تو میں کہوں گی کہ کچن میں اتنا مصروف رکھا جاتا ہے کہ پاپڑ جب تک تلے ہوئے نہ ہو, اچار موجود نہ ہو, تب تک جو ہے کھانا حلق سے نہیں اترتا ہے گھر والوں کا. تو یہ اس سے اگر اس کو تھوڑی سی بھی فراغت دی جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو مواقع بھی ملیں گے اور وہ ایک اچھا رول بھی ادا کر سکتی ہے معاشرے کے اندر. تو یہ کچن کے اندر جو گھٹ کے رہ گئی ہے ایک عورت, یا وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اس کے حصول کے پیچھے, اس سے اس کو جب تک نہیں نکالا جائے گا, یا وہ خود نہیں نکلے گی سمجھ کے, تب تک وہ کوئی بڑا رول ادا نہیں کر سکتی. جی, نیلم غزالہ صاحبہ, آپ تو پرنسپل ہیں, آپ بتائیے آپ کیسا محسوس کرتی ہیں اس بارے میں؟ جی دیکھیے, میرا بھی کہنا یہی ہے کہ عورتوں کا جو ایک طرح سے, بلکہ اب جب بات آ ہی گئی ہے تو میں بھی کہہ دوں, عورتوں کا استحصال جو ہوتا آیا ہے صدیوں سے, اس کو ضرور روکنا چاہیے, خاص کر کے ہماری کمیونٹی میں, اور خصوصی طور پہ دین کے نام پہ, جوائنٹ فیملی کے نام پہ. اور ایسا ہمارے یہاں ہوتا ہے, ایسا میری امی کرتی تھی, ایسا میرے ابو کرتے تھے. ان سارے رسم و رواج کے نام پہ عورتوں کا استحصال کیا گیا نا, اس وجہ سے بھی ہماری کمیونٹی ترقی نہیں کر پائی. بہت ساری باصلاحیت خاتون ہمارے سامنے مثال اور ہمارے پاس مسئلے لے کے آتی ہیں. بہت ساری باصلاحیت لڑکیاں جو شادی ہوتی ہے اور سسرال جا کے بالکل ڈسٹروائے ہو جاتی, بالکل ختم ہو جاتی. اب ان کی ذمہ داری صرف ہے کہ وہ ساس کی خدمت کریں, کی خدمت کریں, یا شوہر کی خدمت کریں, مطلب صرف کھانا پکانا اور کپڑا دھونا. آج زمانہ اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے, تو کھانا پکانے میں کتنا وقت لگنا چاہیے, اور کپڑے دھونے میں, گھر صاف کرنے میں کتنا وقت لگنا چاہیے. گرچہ آپ کے پاس میڈ بھی ہے, ہیلپنگ ہینڈ بھی ہے, مشین بھی ہے, کوکر بھی ہے, واشنگ مشین, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل. لیکن اگر عورت اس میں سے ٹائم نکال کے کچھ کام کرتی ہے, کوئی بامقصد کام کرتی ہے, کوئی پروڈکٹیو کام کرتی ہے, پورا خاندان کے خلاف ہو جاتا ہے. یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہماری ہے, یہ ہمارا دین نہیں ہے, یہ ہمارا اسلام نہیں ہے. یہ بالکل اسلام کے اپوزٹ یہ بات ہے, بالکل اسلام کے خلاف یہ بات ہے. میل ڈومیننس جو مردوں کا جو ایک طرح سے وہ ہونا عورتوں پہ ہے ہماری سوسائٹی میں, ہمارے پورے سماج میں جو ہے, یہ چیز ہمارے دین کے بالکل خلاف ہے. اور یہ بہت بڑی وجہ ہے اس قوم کے پیچھے جانے. اس قوم کا جو 50% حصہ ہے, اس کو مفلوج بنا کے صدیوں سے رکھ دیا گیا. تم گھر میں رہو, جی, تم یہ مت کرو, تم وہ مت کرو. اور جو ہائیلی کوالیفائڈ لڑکیاں ہیں, ان کی بھی جو شادی ہوتی ہے, تو شادی جب تک نہیں ہوتی, ماں باپ نے پوری آزادی دی, ہاسٹل میں رہو, پڑھائی کرو, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, جاب کرو. شادی ہونے ہوتے کے ساتھ ایک
अजीब तरह का नेगेटिव माहौल आ जाता है। हर जी चीज डॉक्टर हलीमा सादिया साहिबा, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? थोड़ा आप चूंकि बहुत एक्टिव हैं और दिल्ली की सोसाइटी को एक सिमत देने में आप बहुत अहम रोल अदा कर रही हैं, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? जी, सबसे पहले मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, आपने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मैं उसकी तायीद करते हुए ये कहती हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान पैदाइश के साथ माँ के पेट से लेके पैदा होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर जब ही पैदा होता है जब एक इंसान को उसका माहौल मुहैया कराया जाता है, और उसमें एक औरत के एम्पावर होने, यानी कि एक औरत माशी तौर पे, शर्ती तौर पे कितनी एम्पावर्ड है, कितनी तालीम याफ्ता है, इसका बहुत अमल दखल होता है। अब मैं मिसाल देती हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी मर्द हजरात हैं जो कि बहुत एक्टिव है समाज में, और दीन के नाम पे भी मैं ये कहूँगी जो दीन के नाम पे भी काम करते हैं, ज़्यादातर हमने ये देखा कि उनकी ख़वातीन को वो मौक़े नहीं मिलते हैं जो मर्द हजरात को मिलते हैं। बल्कि एक साहब से मेरी बहुत बहस हुई इस बात पे, और मैंने ये कहा कि उनकी जो अहलिया हैं वो मेरी क्लास फेलो आलमा फाजला वो भी किए हुई हैं सालिहात से। मैंने कहा आप एक दिन उन्हें भी मौका दिया करें कि वो ख़वातीन में ही कम से कम इस तरह के काम किया करें। तो वो नाराज़ हो गए और कहने लगे उनके अंदर वो सलाहियत मैं नहीं पाता हूँ जो मैं अपने अंदर पाता हूँ, तो मैं ही ख़वातीन के लिए भी एक दिन दिया करूँगा हफ्ते में। तो ये इस तरह की जो सोच है कि मैं उनके अंदर वो सलाहियत नहीं पाता हूँ और अपने अंदर पाता हूँ, माफ़ कीजिएगा, ये सोच आज हमारे घर में परवान चढ़ रहा है। जब तक हम अपने घर से औरतों को नहीं एम्पावर करेंगे, हम बाहर निकल करके तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं ख़वातीन के एम्पावर करने की, लेकिन अपने घर में कितना हम बीवियों को और बेटियों को और बहनों को और भांजियों को मौका देते हैं कि वो एम्पावर होके अपने ख़यालात का इज़हार कर सकें, वो सामाजिक काम में एक्टिवली इन्वॉल्व रह सकें, इस पे डिपेंड करता है। मैं अब ने दिल्ली की बात की, मैं दिल्ली के जब मजालिस में जाती हूँ और मैं प्रोग्राम्स में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ जहाँ पे अगर 50 मर्द हजरात होते हैं तो 3 ख़वातीन होती हैं। आखिर वो जो 50 मर्द हजरात आए हैं उनकी भी तो ख़वातीन होंगी घरों में। तो आखिर उन ख़वातीन की ज़हन साज़ी क्यों नहीं ऐसे की जाती है कि वो भी समाज के फलाह के कामों में हाथ बटा सकें और फलाही कामों में आगे आ सकें। ये सूरत हाल क्यों है हमारे यहाँ? क्योंकि होता ये है कि हम बाहर वालों को नसीहत करते हैं और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम में अपने घर को भूल जाते हैं। अपने घर की औरतों को यही चाहते हैं कि वो किचन के अंदर मुक़य्यद हो जाएँ या फिर घर के ही फ़राइज़ अंजाम दें, और अगर ना भी कुछ करें तो टीवी देखती रहें बैठी हुई और अपना वक़्त वो उन सब में लगाएँ। तो एक तो हमें घरों से इसकी इस्लाह की ज़रूरत है कि एक औरत को आज़ादी राय या एक औरत को इस्लाह माशरा में अपना कंट्रीब्यूशन देना, यानी वो एक जीती जागती एक मुजस्सम हकीकत है, उसको तस्लीम किया जाए। उसके पास भी दिमाग है, ज़हन है, ज़बान है, वो भी अपने ख़यालात का इज़हार कर सकती है, पहले इसे तसव्वुर किया जाए। दूसरी बात, जब एक औरत घर से बाहर निकलती है तो भी हमारे यहाँ की सोच अभी बदली नहीं है। अभी भी लोग उसकी सलाहियत को नहीं बल्कि उसे बहैसियत औरत के ही देखते हैं। तो ऐसा बहुत डिस्क्रिमिनेशन मैंने देखा है कि बढ़ता जाता है वर्क प्लेस पे भी, जहाँ ख़वातीन के साथ एक अलग रवैया रखा जाता है। जब काम की भी बारी आती है तो ये समझा जाता है कि उसे आसान काम दिया जाए, जब उसे उसके काम को सीरियसली नहीं लिया जाए या उसको उस काम के लिए पेमेंट कम दिया जाए। इस तरह की चीज़ें हैं। और बल्कि हमारे जो अपना मुआशरा है, जो जिसको हम अगर कहें कि मुस्लिम मुआशरा है, उसमें तो आज भी औरत जो बाहर निकलती है उसको लोग समझते हैं ये तो घर से फारुकुल बाल होकर के यूं ही बाहर निकल गई है, सबके लिए निकल गई है। तो ये जो सबके लिए निकल गई है वाले कॉन्सेप्ट को हमें बदलना है। अगर कोई औरत बाहर निकली है तो वो काम के लिए निकली है, वो किसी ना किसी मकसद के तहत निकली है। उसका बाहर निकलना, ऑफिस में काम करना, स्कूल में काम करना, कॉलेज में काम करना बिला जरूरत तफरीह नहीं है, जो कि उसके घर के लोग भी कहते हैं कि तुम तो बाहर से तफरीह करके आई हो और फिर आकर के यहाँ पे तुम क्या कहती हो कि थक गए हैं। तो ये सोच को हमें बदलने की जरूरत है कि जैसे एक मर्द काम करता है, औरत भी वैसे ही काम करती है, और दोनों को अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत दी है, काम करने की सलाहियत दी है। दोनों का इतराफ उसी तरह से होने की जरूरत है। तो हमें घर में भी तब्दीली लाने की ज़रूरत है और बाहर भी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल से इतना ही मुझे आज अभी कहना है। जी डॉक्टर बाज़ तबस्सुम साहिबा, मुझे आपसे ये दरियाफ्त करना है कि हम किस तरह से जो कमियां आपके सामने आई हैं, जो मसाइल के हल को लेकर बातें आई हैं, उसमें किस तरह इम्प्लीमेंट करें कि वो हल हम हासिल कर पाएँ कि मुसलमानों के दरमियान ख़वातीन की एक सोसाइटी बने, मुसलमानों के अपने मसाइल हल हों, जो मुसलमानों के मालदार लोग हैं वो वहाँ के गरीबों का साथ दें,
اور پوری سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے کا موقع ملے. تو اس کے لیے کیا حکمت عملی ہماری ہونی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے، جہاں پر عورت کو اس کی اپنی حیثیت کا احساس دلایا جائے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایسے پروگرامز میں سمجھتی ہوں کہ آرگنائز ہونے چاہیں جس میں دونوں صنف کے لوگ موجود ہوں، اور اس طریقے سے عورت کو اس کی حیثیت، اس کا مقام دیا جائے، گھر میں بھی اور باہر بھی اس کو مواقع دیے جائیں. اور دوسری طرف جو ہے ہمارے بھائیوں کی بھی تربیت ہو کہ ان کی بھی ذہن سازی ہو کہ ایک عورت کو کیا مقام دیا گیا ہے اور کیا دینا چاہیے اس کو، سوسائٹی کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو دوسری باتیں ہیں اس میں مجھے یہ لگتا ہے، میں اور بات کے متعلق بتاؤں گی کہ متفقہ فعال مسلم قیادت کا قیام یہ ہماری ضرورت ہے. اسی سے جو ہے اگر ایک قیادت سامنے آتی ہے، اسی سے عورت کی بھی زندگی میں فرق آئے گا، سلجھاؤ آئے گا اور مرد کی زندگی میں بھی آئے گا، اور ہمارے ملی مسائل بھی حل ہوں گے، اور اس طریقے سے جو ہے ڈیولپمنٹ بھی ہوگا. ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ جڑ گئی ہیں. جی، میں ایک بات آخری میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مؤثر آن دی ہول اور آن دی ایوری لیول مؤثر اور منصوباً پلاننگ کی ضرورت ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. اس کے بغیر سوچے ہم جو ہے اس طریقے کی جو تھاٹس سامنے آتے ہیں، جو گفتگو ہوتی ہے، اس کو ہم فروٹفل نہیں کر سکتے. جی، اسما زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں حیدرآباد سے. اسما صاحبہ، اگر آپ میری آواز سن رہی ہیں تو اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے. شاید وہ ہم تک نہیں پہنچ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی، ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، اور اس پر سبھی آج کے شرکا نے بات کی ہے. تو آپ کی بھی رائے ہم جاننا چاہتے ہیں اس بارے میں. آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے. ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ. جی مجھے آواز آ رہی ہے. تو آپ مسلمانوں کے مسائل خواتین کے سلسلے میں جاننا چاہتے ہیں یا معاشرتی مسائل؟ مسلمانوں کے ایز اے ہول مسائل اور ان کا حل، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ، ہماری محترم بہنیں سب موجود ہیں. ابھی ہم ایک میٹنگ سے ابھی جسٹ آئے ہیں، اور آپ بہنوں کی رائے سننے کا مجھے موقع نہیں ملا. انشاءاللہ یوٹیوب پر سن لوں گی میں. اور بہت امپورٹنٹ آپ لوگوں کی، آپ سب بہنوں کی ماشاءاللہ اپنے اپنے حلقوں میں بہت خدمات ہیں. سب جانتے ہیں کہ خواتین جو کہ ملت اسلامیہ کا نصف حصہ ہے، 50% آف دا پاپولیشن ہے، اور اگر ہم خود اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اگر جائزہ لیں کہ کیا ہم نے گزشتہ کم از کم 3 دہوں سے کیا انصاف کیا اپنے بیٹر ہاف کے لیے، ہیو وی ڈن جسٹس، تو ہم خود کہہ سکتے ہیں معاشرتی سطح پر ہو، تعلیمی سطح پر ہو، یا کسی بھی سطح پر ہو، اور مسلم کمیونٹی کے جو بھی آرگنائزیشنز ہوں، چاہے وہ ایجوکیشنل آرگنائزیشنز ہو یا سوشل آرگنائزیشنز ہو، اب خواتین اور لڑکیوں کے لیے، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کچھ حد تک ایک بیداری بھی آئی ہے اور ایک انقلاب بھی برپا ہوا ہے. لیکن ایک ڈیولپمنٹ آف ویمن جو ایک اوور آل اس کی جو ارتقاء ہے، اس پہ ہم نے توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے جو مسلم کمیونٹی کے اوور آل ایشوز اور پرابلمز آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو معاشرتی مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جو سوشل لائف میں جو سوشل کنڈکٹ، چاہے مورل بیہیویئر ہو، اخلاقی اعتبار سے ہو، یا پھر جو رشتوں میں نبھ کر رہنا ہے، جو انٹر پرسنل ریلیشن شپس اور ہیومن بیہیویئر ہے، یہاں پر بھی ہم بہت پیچھے ہو گئے ہیں. اور جو ہمارے گھر جس طرح ایک مضبوط خاندان ہوا کرتے تھے، اس کی جو فریجلٹی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ایک پارٹ تو ویمن کے طرف یا خواتین کے سلسلے میں جو ہماری بڑی بڑی جماعتوں کی طرف سے تساہلی رہی، غفلت رہی، اور ابھی بھی جاری ہے. تو یہ جو ہے بہت ہی ارجنٹ پریسنگ ایشو ہے. ارتداد کا مسئلہ اتنا بڑھ رہا ہے اضلاع میں، ڈسٹرکٹس، گاؤں سے جو خبریں آ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو میٹرو سٹیز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر
بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ لڑکیاں دین سے دور ہو رہی ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں سپر سونک سپیڈ سے جب بے حیائی اور یانیت پھیل رہی ہے تو ہم کتنا اپنی کمیونٹی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں ہم کتنا ویمن کو ایک پارٹیسپیٹری رول دے رہے ہیں, ناٹ ایز اے ریسیونگ اینڈ میں کہ ہم نے خواتین کے سامنے بیان کر دیا, تقریر کر دی. میں وہ پارٹ نہیں بتا رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ایک ڈیولپمنٹ آف دا مسلم کمیونٹی ہمارا ایجنڈا ہے, ہمارے مسائل میں اگر غربت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہمارے مسائل میں ہماری بقا, ہمارے ایگزسٹنس کی ایز اے مسلم آئیڈینٹی کے ہمارا جو ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے, تو اس میں ہم کتنا ویمن کو پارٹیسپیٹری رول دے رہے ہیں. یہ بہت بڑے پریسنگ ایشوز ہیں, اس پہ توجہ دینا چاہیے تاکہ مسلم کمیونٹی کا جو ہیومن ریسورس ہے, اس کا پوٹینشیل ہے, اس کا ٹیلنٹ ہے, وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ انیشیٹوز میں اس کا استعمال ہو سکے. جی دیکھیے ہمارے پاس ٹائم اب بہت کم ہے, اور میں آخری کمنٹ عباسقہ صاحبہ آپ سے لوں گا. آپ آدھے سے منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کیجیے. آپ کا آخری کمنٹ کیا ہوگا؟ اس کا ڈاکٹر عباسقہ تبسم صاحبہ, میں نے آپ اپنا کا آخری آخری کمنٹ کیا کمنٹ ہوگا؟ یہ دیا تھا کہ متفقہ فعال مسلم قیادت کا قیام, یہ میں آخری بات کہہ رہی ہوں. دوسرے یہ کہ عورت کو سوسائٹی میں اس کا حق, اس کا مقام, اس کی حیثیت جو کہ دین نے اس کو دی ہے وہ اس کو دی جائے. اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اس کے لیے بہت ہمیں کافی لمبی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی, کاؤنسلنگ کرنا پڑے گی, اور ساتھ ہی ساتھ مؤثر منصوبہ بندی, پلاننگ آن دی ہول اور ہر لیول پہ, یہ ہماری آج کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر نیلم غزالہ صاحبہ, آپ کا آخری کمنٹ کیا ہوگا آج کی اس پوری گفتگو پر؟ جی میرا آخری کمنٹ کہ ہم جو باشعور افراد ہیں, اس باشعور افراد میں سے میری مراد مرد حضرات اور خواتین دونوں ہیں. باشعور حضرات جو ہماری امت کے ہیں وہ مل بیٹھیں, سر جوڑ کے بیٹھیں اور ایک اچھی پلاننگ کریں. اور جو بازگہ آپا نے کہا کہ عورتوں کو ان کا مقام دیا جائے, لیکن اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے. عورتوں کو ان کا مقام دینے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے. اس کے لیے سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے. سنجیدہ کوشش اگر ہوگی تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے. اور ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ نے جو کہا کہ ہمارا یہ ہیومن ریسورس جو ہے 50% جو بالکل برباد ہو رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, اس کا صحیح استعمال کریں گے ہم, مینس ویمن آف مسلم کمیونٹی. اگر ان کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کمیونٹی کی فلاح بہبود ہوگی. ون سائیڈڈ ہونے سے کوئی کام نہیں ہوگا. اور پلاننگ مسٹ نیڈڈ, پلاننگ ہونی چاہیے. اور صرف بڑے بڑے شہروں میں اس طرح کے پروگرام کرنے سے نہیں ہوگا, ہمیں اپنا پروگرام گاؤں گاؤں, قریہ قریہ, بستی بستی تک پہنچانا ہوگا. اور اس کے لیے میری ایک تجویز ہے کہ ہم مسجد کو اپنا پلیٹ فارم بنائیں. کوئی بھی انسان جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتا, پورے ہفتے نماز نہیں پڑھتا, لیکن جمعہ کی نماز ضرور پڑھنے جاتا ہے, تو جمعہ کی نماز میں جو خطبہ ہوتا ہے, اس خطبہ میں ان سارے مسائل کا حل, اس کا سولوشن, اس کی ساری چیزیں اگر امام صاحب بتائیں تو عام جنتا, عام پبلک تک بھی پہنچ جائے گا, اور بات ہماری بہت دور تک جائے گی, اور لوگ اس کو سنتے بھی ہیں, اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. جتنے سارے شرک بدعت کا کام جو جی ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ صاحبہ, آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے. بہت جی شکریہ, بہت بہت آپ کا. میں صرف یہ کہوں گی کہ کیا عذر تراشو گے آخر جب حشر میں پوچھا جائے گا. تو یہ وقت ایسا ہے کہ ہر کسی کو اپنا انٹرسپیکشن کرنا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت, اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں جب حشر میں جاؤں گا تو میرے پاس کیا ہوگا. میں نے اپنی اصلاح کے لیے, اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنی ترقی کے لیے کیا کیا. کیونکہ جب ہم اپنے لیے کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ سماج کے ایک فرد کے لیے کرتے ہیں, اور سماج ہی ترقی کرتا ہے. اور پھر ہم نے دوسروں کے لیے کیا کیا. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں پچھلے 3 دہائیوں سے سن رہی ہوں پلاننگ, کمیٹیز, آرگنائزیشنز, یہ سب اور پروگرام, سیمینارز اتنے ہو گئے ہیں کہ اب میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ بھائی جو جہاں ہے وہیں کام کرنا شروع کر دو, کام کریے, اور جو بھی آپ کے نیئرسٹ آرگنائزیشن ہے اس سے جڑ جائیے, بجائے اس کے کہ اپنی ایک الگ 1.5 انچ کی مسجد بنا لیں, اور پھر اس سے ہم وہ کہتے ہیں نا 1.5 انچ کی مسجد بنانے کے بعد ہم جو نا بہک جاتے ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں, بھٹکتے رہتے ہیں.
تو جو بھی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے, جو اسکول چل رہے ہیں ان کو بہتر کریں, جہاں پہ جو بھی اصلاح کا کام ہو رہا ہے اس میں کنٹریبیوشن دیں, لیکن ہر کوئی اپنے آپ کو خود یہ پوچھے کہ میں اللہ کیا جواب دے ہوں, تو میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کر رہی ہوں, کیا میں سیٹسفائیڈ ہوں, اور وہ پھر کام کرنے میں لگ جائے. بس کام کا وقت ہے, کام کام اور کام. اسما زہرا صاحبہ, آپ کا بھی آخری کمنٹ, آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے. جی, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے مسلم کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں, سب سے بڑا مسئلہ ہماری بقا کا ہے. سروائیول اینڈ ایگزسٹنس ایز اے مسلم آئیڈینٹی, اپنے وجود, اپنے عقیدے اور اپنے فکر, افکار, آئیڈیالوجی اور اس کے ساتھ جو ہماری اپنی شخصیت کو ہم کو بچانے کا مسئلہ ہے. تو بقا اور اپنے دفاع پہ ہم جتنی محنت کریں, اس میں سب سے زیادہ جیسے کہ ہم تعلیم پہ تو اہمیت دے رہے ہیں, لیکن معاشی مسائل کمیونٹی کے بہت ہیں, غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین میں ان کو 3 سٹیپ میں ہم محنت کریں. پہلے ان کو اویئر کریں, پھر ایجوکیٹ کریں, پھر ان کی اصلاح کریں. اکثر ہوتا یہ ہے کہ توجہ پہلے اصلاح کی ہو جاتی ہے, تو ہم اگر ایمپاور کریں گے وتھ پراپر نالج, اور اس کے ساتھ ہماری کوشش ہو کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹل انیشیٹوز میں ویمن کو رول دیں اور ان کے جو صلاحیتیں ہیں اس سے کمیونٹی استفادہ کرے, تو آئندہ سالوں میں بہت بڑا چینج مسلم کمیونٹی میں آ سکتا ہے. مسائل بہت ہیں, لیکن الحمدللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آپ تمام بہنوں کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اہم باتیں کی, اور اس پوری گفتگو سے یہ بات نکل کر کے آئی کہ ایک طرف خواتین کی ایک سوسائٹی ہونی چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ عزت کے ساتھ اپنے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے ہندوستان میں مسلمانوں کو زندگی جینے کا موقع ملے, اور اس کے لیے جو تیاری کرنے کی ضرورت ہے وہ تیاری کی جائے. بہت بہت شکریہ. اس پروگرام میں اتنا ہی.